بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت یعنی مزہ کا بیان۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ثقفي قال سنا ایوب عن ابی قلابة عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة ایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرأة لا یحبہ الا اللہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت یعنی مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، دوسری یہ کہ فقط اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے، تیسرا یہ کہ دوبارہ اس کو کافر بننا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ مطابقت للترجمہ، ترجمہ الباب سے حدیث کی مطابقت ظاہر ہے۔ ترجمہ الباب حدیث ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ ما قبل سے ربط، باب سابق میں یہ بتایا تھا کہ ایمان میں اسی وقت کمال محقق ہوگا جبکہ محبوب رب العالمین کی محبت ساری مخلوق سے زیادہ ہو۔ اس بات میں سابق باب کے ثمرہ کا بیان ہے، اس لیے اس باب کے امور ثلاثہ میں پہلی چیز وہی ہے جو باب سابق میں گزری، یعنی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا الباب مستعمل علی ثلاثۃ اشیاء والباب الذی قبل جزء من هذه الثلاث وهذا اقوى وجوہ مناسبہ۔ تعداد حدیث، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر 5 مرتبہ آئی ہے۔ ایک تو یہی ہے، دوسرا 60ویں صفحے پر، پھر 8ویں صفحے پر بھی ہے، پھر 892 صفحے پر بھی ہے، پھر 1026 پر بھی ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف اور ترمذی میں بھی ہے۔ تشریح: ثلاثۃ، تین، بعوض مضاف الیہ، ای شیء، ای ثلاثۃ خصال، وجد ای صاب، یعنی جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث عظیم اصل من اصول الاسلام۔ حدیث شریف میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، ان تینوں میں اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دوسری یہ کہ تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہوں، ان کی محبت غالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس لیے کہ وہی منعم حقیقی ہے، نیز محبت کے جتنے وجوہ اور اسباب ہیں، جمال، کمال، احسان، قرب، سب باری تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور سب سے زیادہ خداوند قدوس میں جمع ہیں۔ جمال، کمال، احسان، اعلیٰ اور اکمل ہونا تو ظاہر ہے، محتاج بیان نہیں رہا۔ قرب تو اس کے لیے قرآن کریم کی شہادت کافی ہے۔
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کے اندر ہے، ہم اس کے قریب ہیں سے رگ سے زیادہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدید میں ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، سورہ واقعہ میں ہے، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہیں تمہاری یہ نسبت، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اللہ کے اقرب ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے قرب ممکنات کے قرب کی طرف نہیں، بلکہ ان کی شان کے لائق جو قرب ہیں وہ مراد ہے، اور یہ ایک مستقل بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اقرب یعنی نزدیک تر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب الی الفہم کے لیے اسے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ مثلا یہ دھوپ ہے جس میں گرمی بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ فرض کرو اگر یہ دھوپ خود اپنی حقیقت کو معلوم کرنا چاہے اور اس سلسلے میں حرکت فکریہ کرے، تو اس حرکت فکریہ میں سب سے پہلے شمس پڑے گا، اور اس کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں ایک حصہ تو اور ٹکڑا ہوں اس نور کا جو کڑ سے شمس میں بڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شمس کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد وہ اپنی حقیقت معلوم کر سکتی ہے، اور حرکت فکریہ میں شمس پہلے آیا اور اس کو اپنی حقیقت بعد میں آئے گی۔ معلوم ہوا کہ شمس ڈوب سے اس کی اپنی ذات و حقیقت سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ حرکت میں جو چیز پہلے آئے وہی قریب ہے، اور جو بعد میں آئے وہی بعید ہے۔ مثلا تم ایک جگہ سے حرکت کر کے دور کے مقام پر جانا چاہتے ہو، اس حرکت میں جو مقام تم کو پیش آئیں گے وہ مقامات تمہارے نزدیک قریب ہیں بر اس مقام کے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ فرق یہ ہے کہ اس میں حرکت عینی ہے اور اس میں حرکت فکریہ تھی۔ کلی طور پر اتنی بات سمجھ لیں کہ معلول اگر اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہے اور حرکت فکریہ کرے تو اس حرکت میں پہلے علت آئے گی، بعدہ معلول اپنے نفس اور حقیقت کو سمجھ سکے گا۔ پس اگر ممکنات مثلا ہم اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیں گے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو معلوم کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم معلول ہیں اور وہ علت ہے۔ ہمارا خود ایک پرتو اور شبہ ہے اس کے وجود کا، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حرکت میں جو پہلے آئے گا وہ قریب ہے اور جو بعد میں آئے گا وہ بعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس اور ہماری حقیقت کی نسبت ہم سے زیادہ قریب ہوا۔ اسی طرز طریقہ النبی اولا ای اقرب بالمؤمنین من انفسہم، احزاب۔ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ مومن من حیث ہوا مؤمن اگر اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حرکت فکری کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے پیشتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہے۔ مشہور سوال اس حدیث میں ہے ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اس مما سواہما کا مرجع اللہ اور رسول ہیں، دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا۔ حالانکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی خطیب نے اپنے وعظ کے شروع میں کہا وَمَن يَعْصِمُهُمَا فَقَدْ غَوَىٰ، تو آپ نے فرمایا بِئْسَ الْخَطِیبُ أَنْتَ۔ اب سوال یہ ہے کہ جس جماعت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کے برخلاف اس روایت میں کس حکمت کی بنا پر جمع فرمایا، وجہ فرق کیا ہے؟
جواب، اس کے متعدد جواب دیے گئے ہیں۔ بہترین جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جمع کیا وہ محبت کا معاملہ ہے، اور چونکہ اللہ اور رسول کی محبت لازم و ملزوم ہیں، انسان کے فلاح و نجات کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ اللہ کی محبت اسی وقت معتبر اور کارآمد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی وقت معتد بھی نافع ہے جب اللہ کی محبت بھی ہو، صرف ایک محبت کافی نہیں، اس لیے اس موقع پر ایک ضمیر ہی میں جمع کر دیا مناسب تھا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ محبتیں کا مجموعہ شریعت میں مطلوب ہے۔ اور خطیب والی روایت میں عصیان کا معاملہ ہے، اور یہ مسلمات میں سے ہیں، ہر ایک کی نافرمانی مستقلاً خطرناک اور باعث ہلاکت ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمیر میں جمع کر کے منع فرمایا اور تنبیہ کر دیا کہ دونوں کو علیحدہ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ضمیر میں جمع کرنے سے ایہام ہو سکتا ہے کہ شاید دونوں کی نافرمانی کا مجموعہ مضر ہو، تنہا صرف ایک کی نافرمانی موجب ہلاکت نہ ہو، اس لیے فرمایا قُلْ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ بئس الخطیب انت قل ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا میں نہیں، تحریر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ادب فی المتکلم کی تعلیم و تعدیب و تہذیب کے لیے ہیں، کما فی قولہ تعالی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبَّ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ دوسرا جملہ ہے، یعنی جس شخص سے بھی محبت رکھے محض اللہ کے لیے رکھیں، مطلب یہ ہے کہ نہ تو دنیاوی جلب منفعت مقصود ہو اور نہ دفع مضرت، مثلا کوئی شخص اسباب محبت جمال کمال قرب و احسان میں سے کسی وصف سے بظاہر ہر متصف نہ ہو لیکن متقی اور متبع شرع ہو، اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہو تو یہ محبت خالصاً لوجہ اللہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جملہ اولیٰ میں محبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کا بیان تھا، اور جملہ ثانیہ میں تعلق اور محبت مع خلیل مذکور ہے۔ گویا یوں فرمایا گیا کہ کامل مومن وہ ہے جو ان تمام تعلقات کا حق ادا کرے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے۔ جب انسان میں یہ دونوں وصف کامل ہو جائیں گے تو لامحالہ اس سے ہر اس چیز کے نفرت ہوگی جو اللہ اور رسول اور مومنین صالحین کے نزدیک مبغوض ہے، لہذا عود الی الکفر اسے اتنا ناگوار ہونا چاہیے جتنا آگ میں ڈالے جانے سے، بلکہ اس سے زیادہ، لأن حسب شیء مستلزم بغض النقیض، اس کو تیسرے جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ وجد حلاوت الایمان، حلاوت ایمان سے مراد کیا ہے؟ حلاوت حسی مراد ہے یا حلاوت معنی؟ عموماً شراح لکھتے ہیں حلاوت معنویہ قلبیہ مراد ہے، کیونکہ ایمان کوئی حسی چیز نہیں ہے جس کی حلاوت مراد ہو، یعنی طاعت و عبادت میں قلب کو شیرینی جیسی حلاوت محسوس ہو، جیسا کہ کتب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا، جو حضرت گنگوہی نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا تھا کہ بندہ کو بحمد اللہ تین چیزیں حاصل ہیں جو محض اللہ کے فضل و کرم ہیں۔ پہلی چیز کہ اطراف و اکناف میں 200 سے زائد طالب علم مجھ سے حدیث شریف پڑھ کر اپنی جگہ درس دے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امور شرعیہ امور طبیعیہ کی مانند بن گئے ہیں،
یعنی امور شریعہ کے چھوڑنے میں ویسے ہی تکلیف محسوس ہو رہی ہیں جیسے کہ بھوک پیاس اور دودھ سے طبعاً تکلیف ہوتی ہیں، اور امور شریعہ کی طرف ویسی ہی رغبت ہوتی ہے جیسے کہ انسان کو بھوک کے وقت روٹی کی طرف اور پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی طرف طبعاً میلان ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ مادح اور ذم یعنی تعریف اور مذمت کرنے والے دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں۔ یہ دوسری چیز جو حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے اپنے اس مکتوب میں لکھی ہے وہی دراصل استدلال بالطاعات ہیں، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلاوت معنویہ مراد ہے، یعنی طاعات میں لذت محسوس ہونا اللہ تعالیٰ اور دوسرے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے بڑی سے بڑی تکالیف کو بخوشی برداشت کرنا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو تمام دنیا کے معلومات پر ترجیح دینا۔ شرح مسلم محدث کبیر عارف باللہ شیخ ابن ابی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب بخاری پر جو شرح بہیمۃ النفوس کے نام سے لکھی ہے اس میں تفصیلی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سادات صوفیہ نے حلاوت حسی مراد لیا ہے، اور فرماتے ہیں والصواب معهم فی ذلک واللہ عالم، یعنی سادات صوفیہ کی تحقیق ہی اس مسئلے میں درست ہیں، کیونکہ صوفیہ نے حدیث کے لفظ کو بغیر تعویل کے اپنے ظاہر پر رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں ھذا الامر لا یقدر الا من وصل الى ذلك المقام، یعنی یہ بات ایسی ہے کہ اس کا ادراک وہی کر سکتے ہیں جو اس مقام تک پہنچتے ہیں، لہذا اگر تمہیں محسوس نہیں ہوتی تو جنہیں محسوس ہوتی ہے ان کی بات کو تسلیم کرو، اور یہ دعویٰ مناسب نہیں کہ حدیث میں ہر وہ مرتبہ یعنی حسی حلاوت مراد نہیں، لیکن ذوق بئی بادہ ندامی بخداتا نہ چستی اذا لم ترى حلال فسلم لانس رأوه بالابصار، جب چاند تمہیں نظر نہ آئے تو جن لوگوں نے اس سے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے کہنے سے مان لو۔ پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مثلاً حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خبیب رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رحمہ اللہ کے حالات شاہد عدل ہیں، وہ حلاوت حسی سے محظوظ اور مشرف ہوئے۔